بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج زیر بحث معاملہ جائیداد کی خرید و فروخت کے بارے میں ہے۔ ہمارے معاشرے میں جائیداد کی خرید و فروخت کے بہت سارے معاملے اور مسائل سامنے آتے رہتے ہیں، جن سے فریقین کے درمیان مختلف تنازعات جنم لیتے ہیں۔ کچھ معاملات تو ایسے ہوتے ہیں جو حقیقی معنوں میں سودا فراڈ پر مبنی ہوتا ہے، اور کچھ معاملات خاندانوں میں جائیداد کی وراثتی تقسیم میں ایک دوسرے بہن بھائیوں سے منتقلی کروانے کی شکل میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہر دو صورتوں میں جائیداد کی اگر منتقلی بلا بدل ہوئی ہو، یعنی کہ وداؤٹ کنسیڈریشن، تو ایسی صورت میں وہ بے نامہ رجسٹری قانوناً درست اور صحیح رجسٹری تصور نہیں ہوتی، چاہے فریقین نے خود پیش ہو کر ہی سب رجسٹرار کے روبرو بیان ہی کیوں نہ دیے ہوں۔ مقدمہ کی صورت میں خریدار یعنی رجسٹرڈ بے نامہ کا مفاد حاصل کرنے والا ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ اس نے جائیداد رجسٹری کے ذریعے خرید کی، وہ درست ہے اور رقم کی ادائیگی کر کے خرید کی ہے۔ ایسے ہی ایک معاملہ میں عدالت عالیہ لاہور نے ایک مقدمہ کا تصفیہ کرتے ہوئے چند قانونی نکات کا بہت خوبصورتی سے احاطہ کیا ہے۔ واقعات کے مطابق اس مقدمہ میں ایک شخص نے سال 1972 میں فروخت کی ہوئی جائیداد کی رجسٹری کو سال 1996 میں فراڈ کی بنیاد پر چیلنج کیا اور کہا کہ اسے جائیداد خریدنے والے شخص نے رقم کی ادائیگی نہیں کی۔ سول کورٹ نے اس کا دعویٰ خارج کیا، لیکن اپیل میں اس کا دعویٰ اس کے حق میں ڈگری ہو گیا اور وہ رجسٹری منسوخ ہو گئی۔ خریدار مدعا علیہ نے ہائی کورٹ لاہور میں نگرانی دائر کی، جو فاضل جج صاحب نے خارج فرما دی اور عدالت اپیل کا فیصلہ بحال رکھا۔ واقعات مقدمہ کی روشنی میں قانونی نکات کا جو احاطہ کیا گیا، ان میں دفعہ 54 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی منشا کی بڑی تفصیل سے انٹرپریٹیشن کی گئی کہ قانون کی نظر میں وہ فروخت قطعاً قانونی فروخت نہیں تصور ہوگی جس کی رقم فروخت کار کو نہ ملی ہو۔ دھوکہ دہی پر مبنی کوئی بھی لین دین کالعدم ہو جائے گا، قانون میعاد سماعت کا اطلاق اس پر نہ ہوگا، تاکہ دھوکہ دہی کے حوصلہ شکنی کی جا سکے۔ مدعا علیہ فریق نے اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے رجسٹرار، اسٹامپ فروش، پٹواری، تحصیلدار، گواہان حاشیہ بطور گواہ شہادت میں پیش کیے، لیکن وہ سب یہ بات ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ رقم کی ادائیگی یا سودا خریداری کب، کہاں، کس کی موجودگی میں ہوا، اور دفعہ 102 قانون شہادت اس لیے پڑھا گیا کہ سال 1972 میں 1984 کا قانون شہادت نہ بنا ہوا تھا۔ چنانچہ اس صورت میں دستاویز کوئی بھی ہو، اس کے مندرجات ثابت ضرور کرنا پڑتے ہیں۔ یہ ثابت کرنا لازم ہوتا ہے کہ فروخت کرنے والے کو رقم ملی کہ نہیں۔ صرف دستاویزات کے مندرجات کو ہی نہیں پڑھا جائے گا۔ شہادت کا واضح اصول پریپونڈرنس آف ایویڈنس کو دیکھنا ہے اور شہادت کا معیار دیکھنا ہوتا ہے، نہ کہ تعداد۔ چنانچہ قانونی نظائر جو ان معاملات میں قابل ملاحظہ ہیں میں سے کچھ بیان کر رہا ہوں۔ AIR 1929 لاہور، AIR 1943 پریوی کونسل پیج 83، PLD 1997 لاہور پیج 633، 2015 CLC 994، 2006 SCMR 1144، 2010 SCMR 1351، 2015 SCMR 1، PLD 1986 سپریم کورٹ 519، PLD 1977 لاہور 729، دفعہ 54 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ، سیکشن 102 ایویڈنس ایکٹ، اور PLD 1986 سپریم کورٹ 519۔ شکریہ۔